بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ امریکہ نے بہت ارمانوں سے اور بہت خوابوں کے بعد جنوبی ایشیا میں اپنے لیے ایک ایسا شراکت دار، ایک ایسا دوست منتخب کیا تھا کہ جو مشکل وقت میں اس کے کام آئے اور مشکل وقت میں وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے، سفر و حضر کا ساتھی ہو۔ اور یہ مشکل کیا تھی؟ یہ مشکل یہ تھی کہ چین کا اس خطے میں ابھار ہو رہا تھا اور امریکہ نے چین کے ابھار کو، چین کے مستقبل کو اپنے ایک ہدف کے طور پہ چنا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کنفیوشیس جو تہذیب ہے اس کا ابھار کمیونزم کے بعد اسلام کو ایک مخالف کے طور پہ پینٹ کیا گیا اور پھر اس کا تعاقب کیا گیا اس سائے اور سراب کا۔ اب جو اس کے بعد کا جو ہدف تھا وہ کنفیوشیس تہذیب یعنی چین کا ابھار تھا، یہاں اقتصادی ابھار تھا، سیاسی ابھار تھا، اور جو تہذیبوں کا تصادم اگر اس کا یاد کیا جائے تو اس میں یہ ایک مرحلہ لازمی طور پہ آنا تھا۔ اس مقصد کے لیے امریکہ نے ایک ہیرا تراشا تھا، ایک نادر و نایاب یہاں ایک تاج محل دوستی کا کھڑا کیا تھا، اور یہ ایک ایسے آزمودہ کار دوست کی یا دوست نما کسی شے کی قیمت پر یہ ہیرا تراشا تھا کہ جو پاکستان کی صورت میں ایک دوست یا دوست نما جو بھی ایک رشتہ اس کو امریکہ کے ساتھ قرار دیا جائے تو اس کی قیمت پر امریکہ نے پاکستان کو چھوڑ کر اور پاکستان کو دھتکار کر اور دیوار سے لگانے کے بعد بھارت کو چن لیا تھا اپنے لیے مستقبل کے ایک دوست کے طور پر، مستقبل کے ایک کارندے کے طور پر، مستقبل کے ایک داروغے کے طور پر چین کے مقابل اس خطے میں۔ تو یہ ایک ایسی ضرورت تھی جس کے لیے امریکہ نے بھارت کا ایک 90 کی دہائی سے ہی ایک چمکتا دمکتا ایک تاثر اور ایک امیج بنانے کی ایک کوشش کی گئی تھی۔ 90 کی دہائی تھی کہ جب مس ورلڈ کے تاج جو ہیں وہ بھارت کی ناریوں پر مسلسل سجتے چلے جا رہے تھے اور کوئی بظاہر ان کا کوئی جواز بھی نظر نہیں آتا تھا، اور اسی طرح نوبل پرائز جو تھا وہ بھی اس کے لیے بھی بھارت کے اندر سے ہیرے اور لوگ تراشے جانے لگے، اور مغرب میں ایک ایسا خوبصورت امیج بھارت کا بنا دیا گیا جس میں اس کی بہت سی کمزوریاں، بہت سی خامیاں بھی چھپ کر رہ گئیں۔ تو یہ ساری مہربانیاں اس لیے تھیں کہ بھارت چین کے خلاف کھڑا ہوگا، مشکل میں مغرب کے کام آئے گا، امریکہ کے کام آئے گا، اور جہاں ضرورت پڑے گی وہ اس کا ساتھ دے گا۔ لیکن یوکرین کے مسئلے پر بھارت نے ایک غیر جانبداری کا چولا پہن لیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں جہاں بالکل ایک تقسیم ابھر رہی تھی کہ کون کس طرف ہے، وہاں بھارت نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں غیر حاضر رہنے میں ہی عافیت سمجھ لی، اور وہاں چین بھی غیر حاضر رہا، متحدہ عرب امارات بھی غیر حاضر رہے۔ ان کی غیر حاضری اور غیر جانبداری تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن مغرب کے محبوب نظر اور دوست بھارت کی اس موقع پر، اس اہم ترین موقع پر غیر حاضری غیر معمولی اثرات کی حامل ہے۔ پھر جو یوکرین کے وزیر خارجہ ہیں، اس قرارداد سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے ہم منصب بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر سے فون پر بات کی اور شاید اس قرارداد کی حمایت کے لیے انہوں نے مدد طلب کی، لیکن جواب نہ میں پا کر یوکرین کی حکومت کو، وہاں کے وزیر خارجہ کو مایوسی ہوئی، اور پھر دوسرے روز جب یہ قرارداد ٹیبل ہونا تھی تو اس وقت بھی جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی، انہوں نے نریندر مودی کے ساتھ بات کی، لیکن جواب میں سوائے طفل تسلیوں کے اور کچھ نہیں ملا، اور جب وقت پڑا تو بھارت کا نمائندہ وہاں سے اس اہم موقع سے غائب ہو گیا، اور یوں یہ قرارداد جو ہے جس میں پہلے ہی کوئی جان نہیں تھی روس کے ویٹو کرنے کے بعد، یہ غیر مؤثر ہو کر رہ گئی، اور اس کی حیثیت اب ایک مشاورتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ بھارت اس صورتحال میں ایک طرف روس ہے کہ جو اس کا سب سے بڑا اسلحے کا سپلائر ہے،
جس کے ساتھ اس کی تجارت کا گراف بہت زیادہ ہے، جس کے ساتھ اس کا ایک ویٹو پاور کا بھی رشتہ ہے کہ بھارت کو ہمیشہ اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے پر اگر کسی نے ویٹو کر کے بچایا ہے تو وہ سوویت یونین تھا اس دور کا، جس کا جانشین آج رشین فیڈریشن ہے۔ اور یہ ایک طرف تعلق یہ ہے، دوسری طرف بھارت کا نیا عاشق زار امریکہ ہے کہ جس نے اپنے پرانے محبوب پاکستان کو داؤ پہ لگا کر چھوڑ کر اب بھارت کا ہاتھ تھاما اور بھارت کو چن لیا، بھارت کو پسند کیا تھا ترقی کے اور عالمی سیاست کے ایک نئے سفر میں۔ دوسری طرف امریکہ ہے کہ جس نے بھارت کو ایک چمکتے دمکتے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا، پینٹ کیا، اس کے غبارے میں اتنی ہوا بھری کہ یہ اب آسمان کی بلندیوں پر اڑتا جا رہا ہے اور نیچے آنے کا ابھی تک نام نہیں لے رہا۔ تو امریکہ نے یہ ساری انویسٹمنٹ بھارت کا امیج بنانے سے لے کر بھارت کو مضبوط کرنے اور بھارت کو عالمی سیاست میں دخیل کرنے تک اور ایک مقام دلانے تک، یہ جو ساری محنت ہے یہ اس لیے نہیں کی کہ وہ مشکل وقت میں چین اور روس کے مقابل کھڑا ہونے کی بجائے وہ غیر جانبدار ہو جائے، غیر جانبداری کا وہ چولا پہن کر اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لے۔ یہ اگر یہ صورتحال تا دیر بھارت اس روش پہ قائم رہتا ہے تو یہ تو امریکہ مکمل طور پر لوزر ہو کر رہ جاتا ہے کہ ایک طرف بھارت کی امید پر، بھارت کی آس پر، بھارت کے لارے پر اس نے پاکستان کو بھی گنوا دیا، لیکن جب یہ کشمکش عملی شکل میں سامنے آئی اور سامنے یہ نظر آنے لگی تو اس وقت بھارت بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر غیر جانبدار ہو کر رہ گیا۔ تو یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے اور بھارت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گو کہ اس ساری صورتحال یوکرین میں جو ابھری ہے، پاکستان بھی اس سے کوئی پاکستان کے لیے بھی اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس کے مضر اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے، لیکن پاکستان کو مغرب پہلے ہی اپنی جو کاغذوں ہے، اپنی اس فہرست سے، دوستوں کی، احباب کی اس فہرست سے تقریباً خارج کر چکا ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان اب صرف خول باقی رہ گیا ہے، اس کی ڈھول باقی رہ گیا ہے، اس کے اندر جو بجانے کے لیے اس کے اندر کوئی وزندار چیز اور کوئی ٹھوس چیز اس میں موجود نہیں ہے۔ تو پاکستان تو یہ چرکے پہلے سے ہی سہتا چلا آ رہا ہے، فیٹف کے نام پہ، آئی ایم ایف کے نام پہ، بدنامیوں کے نام پہ، جہاں اسے دنیا کا سب سے خطرناک ترین ملک بھی قرار دیا امریکن میڈیا نے۔ تو یہ پاکستان تو اب ان ساری باتوں کا خوگر ہو کر رہ گیا ہے، لیکن بھارت کے لیے یہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ یہ ایک ایسا مخمصہ ہے کہ ایک طرف روس ہے اور ایک طرف اس کا یعنی پرانا عشق زار، پرانا دوست، پرانا محبوب ہے، تو دوسری طرف ایک نیا محبوب ہے کہ جس نے اس کے لیے بہت سی قیمت اس خطے میں ادا کی ہے، بہت سی اپنی چیزوں کو داؤ پہ لگا کر اس نے اس دوستی کو پروان چڑھایا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو اب اس وقت بھارت کے لیے مشکل بنتی جا رہی ہے، اور بھارت زیادہ دیر تک اس غیر جانبداری کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بھارت کو بہرحال ایک لائن لینا ہے، اور وہ لائن لینے کے بعد ہی پھر مستقبل کا جو منظرنامہ ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن غیر جانبداری کا یہ جو سکہ ہے یہ چلتا ہوا زیادہ دیر تک نظر نہیں آتا، کیوں بین الاقوامی سیاست کا جو رنگ اور رخ ہے اس میں اب ماضی کی طرح اب دوبارہ یہ ہے کہ ایک بلاک کو سپورٹ کرتے ہوئے غیر جانبدار تحریک کی صدارت کے مزے نہیں لے سکتے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔